تو دے وڈ پریفر ملٹری ڈکٹیٹرشپ. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ عوام کا یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. عوام ہمیشہ کہے گی کہ میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. بہت. تو ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ وہی تھا, آپ نے اس کا اشارہ کر دیا. مریم نے جو کچھ کہا کہ مزاحمت کی بات کی, یا جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مستقل وہ کہے جا رہے ہیں کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے. اور یہ اس کے اوپر اب سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ نواز شریف کا جانشین کون ہے, سیاسی طور پر جو پارٹی کو آگے کون چلائے گا, کون ہینڈل کرے گا. دیکھیے اختلافات تو سامنے آ گئے ہوئے ہیں, یا کم از کم وہ بیانیے کی حد تک تو موجود ہیں, اور لوگ بات بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر, نوٹ بھی کر رہے ہیں. تو ذرا اس کو بتائیے تھوڑا سا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ ایک اینٹی ہے. اس کے اندر دو پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو کہ نواز شریف صاحب اور مریم کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جہاں مریم اور نواز شریف پہنچنا چاہتے ہیں, وہ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ راستہ شاید ٹھیک نہیں ہے. راستہ کوئی اور یا نرم راستہ ہونا چاہیے. یہ سخت راستے سے ہم یہاں پہنچے, اور یہی سخت راستہ اگر ہم نے اختیار کیا تو اور مصیبتیں ہوں گی. یہ شہباز شریف صاحب کا موقف ہے. نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ آپ کو ہم نے موقع دیا, آپ بات کریں, بات آگے چڑھائیں. آپ نہیں کر سکے. آپ کے ساتھ بٹریل ہو گئی. آپ لوگوں کو جو وعدے کیے تھے آپ لوگوں کو, آپ کے ساتھ لوگوں نے, انہوں نے نہیں کیا, آپ کو جیل میں ڈال دیا. اب پھر آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہنے کے لیے کہ نرم رویہ ہونا چاہیے, راستے نکالنے چاہیے, کنسنسس ہونا چاہیے. اور حیرانگی کی بات کہ جی ایک نیشنل ریکنسیلیشن ہوئی تھی. اب نیشنل ریکنسیلیشن کا مطلب کیا ہے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس NRO. اب اسی کو NRO کہتے ہیں نا. وہ NRO تو بنا تھا اسی لیے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے, مگر وہ تو اب گالی بن گیا. اب وہ گالی ایسی ہے کہ عمران خان صاحب ہر روز اس کو گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں ریکنسیلیشن گالی ہے, تو شہباز شریف صاحب کے لیے سوال یہ ہے, جو میرا خیال ہے میاں صاحب اس کے آگے رکھیں گے, بڑے میاں صاحب, کہ وہ تو گالی سمجھتا ہے ریکنسیلیشن. آپ کہتے ہیں ریکنسیلیشن, یہ ریکنسیلیشن کہاں سے ہوگی؟ کون کرے گا ریکنسیلیشن؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کو لاری لپا لگایا جا رہا ہے تاکہ 2 سال اور کاٹ لیں. 1 سال تو کاٹ ہی دیا لاری لپا لگاتے لگاتے, 2 سال اور بھی کاٹ لیں. اور اس کے بعد یہ جس قسم کے قانون آ رہے ہیں میڈیا کے اوپر, اور بھی قانون آ رہے ہیں عدالتوں کے اوپر, نیب کے اور عدالتیں بنتی جا رہی ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلے 2 سال میں وہ بالکل ہی پکا کر لیں گے ریاست کا ڈھانچہ اور ادارہ, اور تکڑے ہو جائیں گے, اور پھر وہ رگ کیا کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا کر جائیں گے. تو آپ تو اس کے جواب دیجیے. اب بات یہ ہے کہ اعتماد کی بات ہے اور اسٹریٹجی کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کوڑا کوٹ کر کے ایسے 3 سال گزار لیں, 2 سال اور گزار لیں. کسی نہ کسی سٹیج پہ تو ایسے حالات ہوں گے کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے, اپنے وزن سے یہ گر جائیں گے. اور وہ اس قسم کی چیزیں اس ملک میں ہوئی ہیں. یا اگر الیکشن ہوتے ہیں کتنا حد تک رگ کر لیں, اور اگر رگ کرتے ہیں تو کتنے حد تک کر لیں گے. اس وقت تو جو لہر چل رہی ہے وہ تو خان صاحب کو تو میرا خیال ہے 10% سیٹیں بھی نہیں ملیں گی, وہ تو ہر جگہ بھی ہار جائیں گے. تو اپوزیشن جیت جائے گی. کتنی رگنگ کریں گے, اور اگر زیادہ کریں گے تو وہ تو اور ایک کرائسس بن سکتی ہے لیجیٹیمیسی کی. تو اس قسم کی آپ بیانیے چل رہے ہیں. آپ کا سوال کہ جی کون ہے ان کے جانشین, بات یہ ہے میرا خیال ہے میاں صاحب 2 باتیں, میرا اپنا خیال ہے کہ میاں صاحب 2 باتیں تسلیم کرتے ہیں. ایک یہ, کوئی حرج نہیں ہے بات کو آگے بڑھانے کا, تو دکھائیں تو ہمارے جو مسئلے اس کو حل کریں, ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں, مگر راستہ نکالیں. آپ راستہ نکالتے نہیں ہیں اور لاری لپا لگاتے ہیں اور پھر ہماری پٹائی کر دیتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ میاں صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بھی راستہ نکالیں گے اس پہ فری الیکشن کے بعد مریم نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گی. یہ میاں صاحب نے کبھی نہیں کہا, اور میں سمجھتا ہوں یہ مریم نے بھی کبھی نہیں کہا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک فیملی کے اندر کنسنسس ہے, یہ کنسنسس ہے جو کہ شہباز شریف صاحب نے اس کو اور طریقے سے پیش کیا کہ جی وہ گرومنگ کی ضرورت ہے, ابھی وقت لگے گا, حمزہ کا بھی اور مریم کا بھی. مگر دیکھیں نا, اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو میرے ذہن میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ, نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ, اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کریں گے فار پرائم منسٹر. میرا نہیں خیال دیٹس این ایشو. جو ایشو بنے گا, اگر بنے گا, اور میرا خیال ہے بنے گا, وہ یہ ہوگا
کہ میاں صاحب اور مریم کا رول کیا ہوگا. ووٹ تو وہ نکلوا لیں گے, اس کے بعد میاں صاحب تو آلریڈی ڈیبارڈ ہیں, وہ کنوکشنز ہیں ان کی, تو ان کے لیے تو امیڈیٹ ریلیف نہیں ملے گی. مگر مریم کا کیا قصور ہے؟ آپ کو وہ جتائے گی باہر نکل کے, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے گی اور نکالے گی لوگوں کو آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے, تو اس کو کیا ملے گا؟ تو یہ بھی طے کرنا پڑے گا میاں صاحب کو اور شہباز شریف صاحب. اور اگر اسٹیبلشمنٹ یا وہ پاورز جو کہ چاہتے ہیں کہ راستے کھلے, وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ بات آگے نہیں جائے گی, یہ یہی رک جائے گی. سو ایشو یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کون بنے گا, ایشو یہ ہے کہ پھر میاں صاحب اور مریم کا کیا ہوگا. اگر یہ خیال ہے کہ 5 سال یہ باہر بیٹھ جائیں چپ کر کے, تو یہ غلط خیال ہے, اور یہ چلے گا نہیں. اور یہ جو بھی انیشیٹو اس وقت دیا جا رہا ہے اس کو ڈوب دیا جائے گا اسی بیسس. سو جے نشین میاں صاحب کا فوری طور پہ شارٹ رن میں اگلی الیکشن میں شہباز شریف, بٹ لانگ ٹرم تو ایک ہی ہے نا, اینڈ دیٹس مریم. جی اچھا, بڑی واضح آپ نے بات کر دی. تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں سیٹھی صاحب کہ اس وقت شریف خاندان کو بھی تھوڑے 1-2 سٹیپ پیچھے لینے چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی 1-2 سٹیپ پیچھے لینے چاہیے, کوئی ریکنسیلیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کانسٹنٹ جو ہے کانسٹنٹ کانفلکٹ جو ہے یہ بھی تو ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اس طرح کی پولیٹیکل میرا خیال ہے رضا, یہ نون لیگ, شہباز صاحب, نواز صاحب, اسٹیبلشمنٹ, میرا خیال ہے سارے آپ سے اتفاق کریں گے اس بات پہ. تو کون نہیں کرے گا بتائیں نا. نہیں, عمران خان صاحب بھی کریں گے. ہاں واہ کمال ہوگی. آپ کہہ رہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا کہ آئیے اتفاق کرے, ریکنسیلیشن کرے, اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ فیصلے کر لے کس نے پرائم منسٹر بننا ہے, اور میں چپ کر کے بیٹھا تاکہ آپ مجھے نکالیں اور جوتیاں مارے. وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان ول ٹرائی ایوری ٹرک ان دا بک. اس نے پہلے بھی یہ ریکنسیلیشن بٹوین نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دی, جب ہونے جاتی ہے تو لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیتا ہے. اور ابھی بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اس نے شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو جیل میں ڈالنا واپس, اور کیسز بنائے جا رہے ہیں, اور پالیٹیشینز جو کہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں گے ان کے لیے اور 30 نیب کورٹس بن رہے ہیں. تو وہ تو یہ کر رہا ہے. تو آپ اور ہم اور اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب اور شہباز صاحب, ہم تو سارے چاہتے ہیں کہ یار ملک کو بچاؤ, آگے بڑھے, لڑائی جھگڑے ختم ہو, جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی سوچ وہاں بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, کہ یار اب بہت ہو گیا, اس ملک کو خطرے میں ہے, لیٹس آل یہ لڑائی جھگڑے بند کریں. یہی تو باتیں ہو رہی ہیں وہاں. مگر خان صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی. ان کا تو بیانیہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو اڑا کے رکھ دینا, کوئی ریکنسیلیشن نہیں کرنا.